بہت ہی تیزی کے ساتھ وقت اپنی منزل کو رواں دواں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا کوئی وقت نہ لیں۔ ہمارے مقررین، مہمان خطبہ اور مہمان شاعر یہ سب آپ کو وقت دیں، آپ سے باتیں کریں، آپ کو اشعار سنائیں۔ لہذا ہم بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے جناب حضرت مولانا محمد ارشد صاحب قاسمی مدظل العلی، استاذ تفسیر و حدیث، مدرسہ مدینۃ العلوم رسولی بارہبنکی سے بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جنہوں نے پورے رودولی میں اپنا لوہا بنوایا ہے، اور خود حضرت نے مجھے بتایا کہ جس وقت میں یہاں آیا تھا اس وقت کے حالات کیا تھے۔ واقعی مولانا نے جو محنت کی ہے آج اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت موصول سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا محمد ارشد القاسمی صاحب اسٹیج پر۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، دیکھیے دوستوں، یہ جلسہ دستار بندی ہے۔ ہمارے بہت سے علماء ہیں، لیکن ٹائم تو ہم نے باندھ دیا ہے کہ مختصر کیا جائے۔ ہم کو مولانا کامل صاحب ندوی دامت برکاتہ نے عنوان دیا کہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا کرنا، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی زیادتی کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری عمر میں اتنا اضافہ کر دے کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتوں سے ہم مالا مال ہوئے۔ ابھی بتایا مولانا نے کہ ایک کا 70، ایک کا 27، ایک کا کم سے کم 10 تو ملتا ہی ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان اللہ کے رسول فرمایا میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ اور ایک بزرگ نے کہا کہ رجب بونے کا مہینہ، بیج کو زمین میں ڈالنے کا مہینہ، بونے کا مہینہ، اور شعبان سیراب کرنے کا مہینہ، اور رمضان کاٹنے کا مہینہ، پھل کاٹنے کا مہینہ۔ بڑے قیمتی اوقات چل رہے ہیں، اور اس سے کہیں قیمتی وقت آنے والا ہے دوستو۔ آنے والے وقت کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت
सब की उम्र में इतनी बरकत अल्लाह दे दे कि सबको रमजान की बरकतें नसीब हो जाए। दोस्तों, एक बात बताएं कि कभी कभी अमल में मुकाबला होता है, तुमने कितना पढ़ा, हमने कितना पढ़ा, तुमने कितने, जो लोग हज करने जाते हैं वहाँ खूब होता है, तुमने कितनी तवाफ किए, 5, हम कल इंशाल्लाह 7 करेंगे, 7, कल हम इंशाल्लाह 10 करेंगे। रमजान में भी होता है, कितने सिपाही पढ़े, 10, 15। दोस्तों, किताब पढ़ो, देखो बहुत मौलाना शकील अजीज साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हमारे घर की औरतें घरेलू काम करने के बाद 15 और 20 बारें आसानी से पढ़ लेते हैं। और हम अपना वाक़या बताएं, अपना वाक़या नहीं, अपना हाल बताएं, हम अपने बच्चों से मालूम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर इनाम रखते हैं। जो जितने कुरान पढ़ेगा कोई ना कोई इनाम रखते हैं, ये इनाम में देंगे, 1 कुरान के ऊपर ये इनाम, 2 के ऊपर ये इनाम, 3 के ऊपर ये इनाम, 4 के ऊपर ये, 5 के ऊपर ये, 10 के ऊपर ये, 15 के ऊपर ये, और घर के सारे काम के साथ। तो हाल ये है बच्चियों का और बच्चों का 10 से कम कोई नहीं करता। दोस्तों, बताओ, तहदीस नेमत कह रहा हूँ ताकि अपने घर में ये चीज़ अपने बच्चों में लाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अगर आप पढ़े हुए हैं, बच्चा पढ़ रहा है, आप बैठे नहीं, सुनते रहें, नहीं पढ़े हुए हैं, और अगर पढ़े हुए हैं, बच्चा पढ़ रहा है, आप सुने और उसको बताएं, दोनों के ऊपर अमल हो। तो दोस्तों, हम ये कह रहे थे कि मुआवजा होता है, मुकाबला होता है, अमाल बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सहाबा के दौर में भी अमाल में मुकाबला होता था, मुख्तसर, बहुत मुख्तसर वक्त में, इसलिए कि टाइम हमने बांधा है और हम आपको बताएं कैसे सहाबा आपस में मुकाबला करते थे। लंबी बात नहीं करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन अपने घर आए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू था। तो हज़रत फातिमा ने देखा तो अली की आंखों में आंसू, तो हज़रत फातिमा ने कहा, अली क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो एक बार की भभक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने रोने, कहते फातिमा तड़प गई, क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? क्या किसी ने कुछ कहा है, किसी यहूदी ने कोई तंज कर दिया आपके ऊपर, किसी ने मारा वारा है क्या? नहीं। फिर क्या हुआ? अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ दावत थी, दावत थी और दावत खाकर आ गए, तो इसमें रोने की क्या बात है? कहा, जिस किसी की दावत हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने की, वो ऐसी दावत हम कहाँ कर सकते? कहाँ कैसी दावत की अब्दुर्रहमान इब्न औफ? किसकी दावत की थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, हज़रत तलहा, हज़रत सईद इब्न ज़ैद वगैरह वगैरह, ये लोग थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। काफिर कहा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दरवाजे के ऊपर 2 गुलामों को खड़ा कर रखा और वो 2 गुलाम खड़े हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे उनके यहाँ दावत खाने के लिए, हम भी साथ में थे,
تو عبدالرحمن ابن عوف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کے جتنے قدم میرے گھر کے اندر پہنچے ان قدموں کو گنتے رہنا، اور جب واپس ہو کھانا کھا کر تب بھی قدموں کو گنتے رہنا۔ ٹھیک، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، بہت اچھا کھانا کھلایا، اور جب کھانا کھا کر جب واپس ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے گھر سے باہر نکلے تو عبدالرحمن ابن عوف نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ میرے آقا کے میرے گھر کے اندر جانے تک کتنے قدم پڑے اور واپس آنے تک کتنے قدم ہوئے؟ تو ان غلاموں نے بتایا کہ جانے میں اتنے قدم اور واپس آنے میں اتنے قدم پڑے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے وہیں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے غلاموں، جاؤ اتنے غلام آزاد کر دو اور تم لوگ بھی آزاد۔ جتنے قدم میرے نبی کے میرے گھر میں پڑے، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ہی غلام آزاد۔ اور یہ کہے کہ روئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت تو ہم کر دیں، لیکن غلام کہاں سے لائیں گے کہ اپنے نبی کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کر دیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا علی چپ ہو گئے، اب آنسو پوچھ تم دعوت کرنا چاہتے ہو؟ دوستو، اعمال میں مقابلہ کیا جاتا ہے، اعمال میں آگے بڑھا دیا۔ میری ماں اور بہنیں سنیں، حضرت فاطمہ کیسا حوصلہ دے رہی ہیں حضرت علی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، اپنے گھر کا حال حضرت علی خود بتاتے ہیں کہ ایک دن، دو دن، تیسرا دن تھا، حضرت فاطمہ کہنے لگی اب بچوں سے صبر نہیں ہوتا ہے، تمہارا ٹھیک جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے پوچھا کوئی باغ میں کام ہے تمہارے؟ تو کہا ہاں، درختوں کو سینچتا ہے۔ کیا ملازمت، کیا اجرت دو گے؟ تو اس یہودی نے کہا ایک درخت ایک ڈول سے سینچنے کی ایک کھجور۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک، ہم سینچیں، 5 ڈول سے 5 درخت سینچے، دور سے پانی لانا پڑتا، باغ کے اندر پانی نہیں تھا، لائے اور 5 ڈول سے 5 درخت کو سینچا، کہا لاؤ 5 کھجور لاؤ، کہا اور سینچا، کہا 2 کھجور دیں گے ڈول کے بدلے، کہا نہیں، کہا 3 دیں گے، کہا نہیں، کہا 4 دیں گے، کہا نہیں، 10 تک پہنچا، کہا نہیں سینچی، 5 کھجور لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دن کے بھوکے بچے ہیں، لے گئے، ایک کھجور حضرت فاطمہ کو دیا، ایک کھجور اپنی حضرت فاطمہ کی باندھی فضہ تھی اس کو دیا، ایک حسن کو دیا، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ایک کو کاٹ دیا۔ یہ حال ہے گھر کا۔ حضرت فاطمہ حوصلہ دے رہی ہیں حضرت علی کو، دعوت کرنا چاہتے ہو جاؤ دعوت کر کے آؤ۔ حضرت علی نے کہا کس بڑھتے کے، اس بھروسے پر ہے کیا گھر میں، کہاں سے لائیں گے، ادھار لائیں گے، آج جاؤ دعوت کر کے آؤ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، مائیں اور بہنیں، عورتوں نے اپنے شوہروں کو حوصلہ دیا ہے، اپنے مردوں کو حوصلہ دیا ہے، تو کنبہ بنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہیرا سے اتر کے آتے ہیں اور کانپ رہے ہوتے ہیں، بدن پورا گرم تھا، آپ کا آواز لڑکھڑا رہی تھی، اس وقت اگر کسی نے حوصلہ دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میرے آرام کے دن اب چلے گئے، لگتا ہے وقت کم ہے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے حوصلہ اس کو دیا، ایک ماں نے حوصلہ دیا تھا، ایک بیوی نے حوصلہ دیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ نہیں، اللہ آپ کو اتنی جلدی نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، تو حوصلہ مائیں دیتی۔ حضرت فاطمہ نے حوصلہ دیا، حضرت علی نے کہا کہیں ہے دعوت؟
سب سے کہا جتنے لوگ تھے عبد الرحمن ابن عوف کیا کہا عبد الرحمن ابن عوف کو بھی دعوت دے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. یا رسول اللہ کل آپ کی میرے یہاں دعوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں خیریت ہے. واقعہ بتایا لمبا نہیں کریں گے کیسا کریں گے پورا واقعہ بتایا کہ کیسے کیا ہوا یہاں سے آئے سب سے کہیں گے آئے اور کس کی دعوت ہے علی نے بتا دیا اللہ کہہ آئے انہیں جا رہے کہیں کے آئے اللہ کہہ آئے سب سے. دوسرے دن حضرت فاطمہ کے پاس حضرت فاطمہ نے آج ہی سے گھر کی صفائی ستھرائی اب آئیں گے. دو جہان کے سردار آئیں گے ہماری گھر اپنے صحابہ کے ساتھ آئیں گے اجلائے صحابہ کے ساتھ آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے گھرتے ہیں. فاطمہ نے تیاری کی ہے. دوسرا دن ہوا حضرت علی نے پوچھا فاطمہ انتظام کیا ہونا ہے ہم کو کیا لانا ہے کہاں سے لانا ہے کیسے لانا ہے کب سے لانا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا ٹھیک بتائیں گے. حضرت فاطمہ نے مصلی بچھا لیا اور ہاٹ لائن اللہ سے تعلق کو جوڑ لی. دوستو ہم لوگوں نے سب کی بات کرتے ہیں اللہ سے تعلق کو جوڑنا بند کر. اگر آج بھی ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے پر آ جائیں تو دوستوں جو حالات ہیں یکسر بدل جائیں گے قطعی بدل جائیں گے. ابھی مولانا کامل صاحب کہہ رہے تھے کہ اعمال سے کوڑے ہو گئے ہیں ہم لوگ. اصل عمل ہے طے کر کے اٹھو گے دوستوں. اس رمضان سے آج ہی سے اس بابرکت مہینے سے آج سے طے کر لو ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے گی. ہر گھر میں قرآن پڑھا جائے گا. اعمال پر سب لوگ کھڑے ہوں گے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے اور خود پڑھو گے. خود سیکھو گے اور خود سکھاؤ گے. برکتیں آئیں گی دوستوں. رمضے کی حضرت فاطمہ اپنے اللہ کو سے تعلق کے لیے لگ گئی. حضرت علی بار بار آ رہے ہیں. فاطمہ بہت کم ٹائم رہ گیا اب لوگ آ رہے ہوں گے. حضرت فاطمہ سنتی ان کی بات پھر سجدے میں کبھی آتی کبھی نماز میں باندھ دیتی کبھی سجدے میں پڑی ہیں کبھی رو رہی ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے اللہ سے مناجات میں لگی ہوئی. اتنے محنت آئے لگتے ہوئے فاطمہ سب لوگ آ رہے. حضرت فاطمہ نے کہا سب گھر کے آخری حصے میں دسترخوان لگا دو برتن رکھ دو اور حضرت حسن اور حسین کو بلایا کہ جاؤ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ داہنے تم بائیں تم اور کھڑے ہو کر میرے ابا کے جتنے قدم میرے گھر کے اندر پڑے ایک ایک قدم گنتے رہنا اور جب واپس جائیں تو بھی گنتے رہنا. حضرت حسن اور حسین بچے دروازے پر آ گئے. حضرت علی استقبال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ کی طرف چلے آئے ملاقات کرنا. دیکھا کہ بیٹی مصلی پر پڑی ہوئی ہے سجدے میں. آواز دی سر کے اوپر ہاتھ رکھا. اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ فاطمہ کا حال کیا ہے. باقی لوگ دسترخوان پہ بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے مل کے دسترخوان پہ بیٹھتے. حضرت علی دوڑ کے آئے کہ سب لوگ بیٹھ چکے ہاتھ دھل چکے. اب ہے تو کچھ نہیں فاطمہ کیا ہوگا. حضرت فاطمہ نے اشارہ کیا. اتنے میں دروازے پر دستک حضرت فاطمہ نے کہا دیکھو کون ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لپٹے ہوئے دروازے پر گئے تو دیکھا دو شخص اپنے سروں پر بہت بڑے بڑے خوان لیے ہوئے کھڑے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نے دیا لے کر آئے, دوسرے نے دیا لے کر آئے. اس کے بعد حضرت علی پھر گئے تو کوئی نہیں اور لا کر دسترخوان پر رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان دیکھا ابھی کھولا نہیں. اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے یہ خوان کہاں سے آیا؟ یہ خوان جنت سے. میری بیٹی فاطمہ نے اپنے اللہ سے لو لگا کر مانگا ہے اور یہ خوان جنت سے آئے ہیں. حضرت جبرائیل اور میکائیل لے کر آئے ہیں اور ان خوانوں کو اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگ کھائیں ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کھانوں کو کھانے کے بعد پشتوں تک جہنم کی آگ حرام ہو جائے. کھانا کھایا سب نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلایا. کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے. بچے چل رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جیسے جیسے آئے فاطمہ کے پاس, فاطمہ کو ڈھیر ساری دعائیں دی اور نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ بھی ساتھ ساتھ چادر میں لپٹی ہوئی. صحابہ باہر نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں نکلے. جب آخر میں نکلے تو حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میرے آقا کے کتنے قدم میرے گھر کے اندر آنے میں اور کتنے قدم میرے گھر سے دسترخوان سے واپس ہونے میں کتنے قدم ہوئے ہیں. اور بچوں نے بتایا کہ آپ کے یہاں تک اور اس کے بعد دسترخوان تک جانے میں اتنے قدم, پھر دسترخوان سے اٹھ کر آپ کے یہاں تک اور آپ کے یہاں سے دروازے تک آنے میں اتنے قدم ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا علی جتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میرے گھر کے اندر پڑے ہیں اتنے ہم روزے رکھتے ہیں. یہ ہے برابری, یہ ہے اعمال میں برابری. سمجھے کہ نہیں؟ تو دوستو اعمال میں اٹھو, ایسا رمضان گزارو کہ نقشہ بدل جائے. گھر کا نہیں, آپ کے محلے کا نہیں, آپ کی بستی کا نہیں, دنیا کا نقشہ بدلنے پر آپ قادر ہیں. شرط یہ ہے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں. اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے تعلق جوڑنے والا بنا دے. اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.